بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں پیار اور عزت و احترام کے حوالے سے روایات کا ذکر کیا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق بیعت کے حوالے سے روایت کا ذکر کریں گے، اور ایک روایت میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کب کہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہو سکتا، اور ایک تیسری روایت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا، یہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے اس کام کو 3 کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں خود کو اس امر سے دستبردار کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ رضی اللہ عنہ انصاف سے کام لیں گے، اور اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور ان کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ انصاف سے کام لیں گے، اور اگر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ رضی اللہ عنہ ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، جس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طباق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے اس شخص کو عنایت کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارا ہو۔ یہ طباق ایک نورانی خوان پوش سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طباق میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کی ایک جانب لکھا ہوا تھا، یہ خدا کا تحفہ ہے۔ ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کے ایک طرف تو یہ لکھا تھا یہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے لیے، اور دوسری جانب یہ لکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سیب اٹھایا، جس کے ایک جانب یہ لکھا تھا یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بن عفان کے لیے، اور دوسری طرف یہ لکھا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا دشمن رحمان کا دشمن ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طباق میں سے چوتھا سیب اٹھایا، جس کے ایک جانب لکھا تھا یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے لیے، اور دوسری جانب لکھا تھا علی رضی اللہ عنہ کا دشمن خدا کا دوست نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبارات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا بیان فرمائی۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ جہنمی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا انہوں نے نئی بات ایجاد کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی بیٹی ہو تو کیا تو اس کی شادی بغیر مشورہ کے کرے گا؟ اس شخص نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیا میری رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کے بارے میں کی اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اور تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی بتا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی رائے دی یا نہیں؟ اس شخص نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی رائے دی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر تو مجھے بتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں درست نہ تھی؟ اور اگر تو نے کبھی دوبارہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے۔ اللہ حافظ۔